فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل رب زدني علما۔ میرے قابل صد احترام علماء کرام اور قابل قدر عزیز طلباء، یہ 3-4 منٹ ہیں، ان میں صرف ایک بات مختصر طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ جس محفل میں آپ جمع ہیں اور جو روشنییں آپ حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کائنات کے رب نے اس شخصیت کو، جس کو اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، ہر قسم کی شانوں اور سرفرازوں سے نوازا تھا، اس شخصیت کے لیے یہ فرمایا کہ قل رب زدنی علما، کہ ہمارے محبوب آپ کی شانیں اگرچہ میرے بعد سب سے اونچی ہیں، آپ کی قدر بھی سب انسانوں سے اونچی ہے، آپ کی رفتوں کا اور منزلوں کا جو ایک مقام اور مرتبہ ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ قل رب زدنی علما، کہ یا اللہ مجھے علم کی روشنییں نصیب فرما دے، مجھے علم کا نور یہ عطا فرما دے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر و زمان پیغمبر ہونے کے لحاظ سے سب سے آپ ممتاز تھے، جنت کا دروازہ آپ کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور اس پوری کائنات میں سب سے پہلے جس شخص کو زمین کی چھاتی چیر کر اٹھایا جائے گا وہ رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور ایک پوری دنیا کے درمیان جس کو اپنے ماننے والوں کی شفاعت کا شرف حاصل ہوگا، جس کے لیے لواء الحمد عطا کیا جائے گا، اتنے شرف رکھنے کے باوجود، اتنی عزتوں سے ہمکنار ہونے کے باوجود، آسمان کے رب نے آپ کو یہ فرما کر ان شانوں کو اتنا بلند کیا، فرمایا ہمارے محبوب کو رب زدنی علما، کہا ساری شانیں ہونے کے باوجود آپ ہم سے علم کی دولت کا سوال کریں،
علم کی دولت کا سوال کریں. طالب علم ہیں آپ، اس لیے ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جو پوری کائنات کا رب ہے، جو علام الغیوب ہے، جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو غیب کی ساری حقیقتوں سے آگاہی رکھتا ہے. یہ جھوٹے موٹے غیب والے نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ آسمان کے رب کی بات ہو رہی ہے. یہ تو سارے غیب دان ہیں، ان کی نہیں. یہ اس رب کی جو یعلم ما فی الصدور، جو سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو جب سے دنیا وجود میں آئی اس وقت سے لے کر اور آئندہ جب تک رہے گی اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور دنیا میں بے شمار علوم ہیں. اذان شروع ہو گئی نا شیخ؟ اذان شروع ہو گئی؟ اچھا، باہر سے تو آواز آ رہی ہے. بہرحال وہ سب سے آگاہی رکھتا ہے. بات کو میں ختم کر دیتا ہوں اسی پر ہی. آگاہی رکھتا ہے. ان ساری چیزوں کو جاننے والی ذات اگر کائنات کے امام کے لیے کہتی ہے قل رب زدنی علما، ہمارے محبوب یہ شان حاصل کر لینے کے باوجود تو علم کی دولت سے بہرہ ور ہونے کے لیے ہم سے سوال کرو. اس لیے طالب علم اور عزیزم ساتھیوں سے کہتا ہوں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے سوال بھی کرو. سوال بھی کرو. سوال کرنے کے ساتھ سینے کھل جاتے ہیں. اللہ علم کی روشنیوں اور نور کو انسان پر برسا دیتے ہیں، برسا دیتے ہیں. غفلت میں زندگی نہ گزر جائے. اور جو آخری بات میں نے وہ عرض کرنی وہ یہ تھی کہ یہ اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ ساری نعمتوں کے باوجود، ساری شانوں کے باوجود اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کے نظام کو جانتے ہیں اور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے غیب سے، عیب سے بھی آگاہ ہیں، آگاہ ہیں. اس رب نے یہ فیصلہ دیا ہمارے محبوب یہ ہم سے سوال کرو. اس لیے علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، شرف ہے، اور اس کی اس میں عزت ہے. اور پھر اپنے رب سے سوال بھی کرو، سوال بھی کرو. اور جس رب سے میں سوال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ رب کسی کا محتاج نہیں. وہ بندے کو بے شمار عزتوں سے سرفراز کر دے، شانوں سے سرفراز کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے انسانوں کو اور طالب علموں کو یہ چاہیے کہ اس سے سوال بھی کریں اور پھر علم کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے. اللہ ہم سب کو اس دین کے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس کی روشنی ہمیں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم